اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
ہمیشہ ایک مومن کے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعے جس چیز کا متمنی ہے، جس چیز کی تمنا اور خواہش کرتا ہے وہ جنت باغ ہے، جنت ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو سبز ہریالیوں کے اندر ہے، جنت ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی نے کبھی کچھ سنا نہ کوئی جانتا ہے، جو سنایا گیا جو بتایا گیا اس سے بہت اونچی ہے جنت، اس سے بہت خوبصورت، اس سے بہت زیادہ نعمتوں سے بھرپور ہے جنت۔ قرآن مجید جتنا نظارہ کراتا ہے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تصویر کھینچتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، مگر وہ اس سے ماورا ہے، وہ اس سے پرے ہے، کیونکہ ہماری چھوٹی سی حقیر سی نظر اس جنت اور جنت کی نعمتوں کا، خوش نمائیوں کا اور نعمتوں کا، نوازشوں کا، عنایتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسی جنت کی طلب، ایک ایسی جنت کی طلب اور ایک ایسی جنت کی آرزو اور تمنا میں رہنا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس کے بالمقابل جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ، وہ دوزخ، خطرناک سزائیں اور اتنی تکلیفیں، اتنے دکھ کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی ذرا سی دھوپ سے پریشان ہو جاتا ہے، آدمی ذرا سی بارش سے پریشان ہو جاتا ہے، آدمی ذرا سی تکلیفوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کے بالمقابل وہ جو تکالیف اور ہمیشہ کی تکالیف وہ تو بہت بھیانک ہے۔ تو وہ سارے تصور ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کو جنت کی کوشش کرنا ہے اور اس دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایسے میں ایک ذمہ دار فرد اور ایک ذمہ دار سرپرست اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، سو کیا کرنا چاہیے؟ تو سورہ تحریم کی آیت 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی ہدایتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان ایک بہت بڑا وعدہ، ایمان ایک بہت بڑا دعویٰ، دونوں صورتوں میں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ایمان والا یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا، بہت بڑا وعدہ اپنے اللہ سے موت تک کے لیے، اپنے اللہ سے زندگی کے تمام معاملات میں، اپنے اللہ سے اپنے گھر والوں کے سب کے بارے میں، اپنے اللہ سے ان سارے معاملات کے بارے میں جو گھر کے باہر بھی وقوع پذیر ہوں گے، جن سے سابقہ ہوگا۔ اور ایک ذمہ دار کہ جس کو یہ وعدہ اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی اور اطاعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے سیرت کی پیروی، آپ کے احادیث کی روشنی میں وہ سب سامنے رکھنی ہوگی۔ تو ایسے ذمہ دار کی حیثیت سے اس کو بڑھنا ہے وعدے کے مطابق، وعدے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ ایمان والا کرتا ہے، اور ایک گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اس وعدے اور دعوے کے حوالے سے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو اب اس وعدے کی ذمہ داری اور بڑھ گئی اس دعوے کے حوالے سے کہ جب اس کو سب کچھ مانتے ہو، اس اللہ کو اور اس کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، رہنما، رسول برحق، نبی برحق مانتے ہو تو پیروی کرو، پیروی کرو زندگی میں، پیروی کرواؤ بیوی کی زندگی میں، پیروی کرواؤ بچوں کی زندگی میں، اور ان سارے میدانوں میں جہاں جہاں تمہارا اور تمہارے بیوی بچوں کا سابقہ پڑتا ہے، ان سب جگہ پیروی کراؤ۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد دلائی کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آدمی، ایک ذمہ دار فرد، ایک سرپرست، ایک باپ، ایک ماں جب خود پابندی کرے گی، بچائے گی اپنے آپ کو، قو انفسکم، تو قو انفسکم کا معاملہ اس کا جتنا مضبوط، جتنا مثبت، جتنا پائیدار اور جتنے بیداری کے ساتھ ہوگا،
उतना ही वो अपने बच्चों को कह सकेगा, उतना ही वह अपने अहल वयाल से कह सकेगा, उतना ही उनको पाबंद रख सकेगा। वरना खुद ही बेजार हो, खुद ही गाफिल हो, खुद ही भागता हो पाबंदी से, तो वो किसी को क्या कह सकेगा? वो अपने बच्चों को क्या कह सकेगा? वो अपनी बीवी को क्या मुतवज्जे कर सकेगा? और वो क्या पाबंद कर सकेगा? वो बहुत ज्यादा कोशिशें इस राह में नहीं कर सकेगा। तो बहुत ज्यादा एक जिम्मेदार को मुतवज्जे होना पड़ता है। अल्लाह उसको ही जिम्मेदार बनाकर ये हुक्म दिया कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्योंकि कलमा और कलमे के तहत वादा दुनिया की आजमाइश वाली जिंदगी के गुजरने से आसानी से गुजरने का रास्ता है ये कलमा, अरे उसका दावा, अरे उसके तहत वो वादा कि आसानी से गुजर जाओ, पालो उस जन्नत को, उन नेमतों को, उन बागात को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात इरशाद फरमाई कि क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आग का तस्वुर दिया अल्लाह ताला ने। क्योंकि जहन्नम की तकलीफें, जहन्नम के दुख, जहन्नम की सजाएं, उनकी अपनी तफसील है, बहुत जबरदस्त तफसील है। सूरह दहर में पढ़िए, सूरह वाक़िया में पढ़िए, और वो जो 29वें पारे की 30वें पारे की आखिरी सूरतें उन सब में पढ़िए। लेकिन बहुत मोटे तौर पर एक चीज याद की जाए, बहुत मोटी अकल के लिए और समझदार अकल के लिए, वो आग। कि आदमी आग से बचे, इससे बड़ी उसके लिए नवाजिश क्या हो सकती है? और एक आदमी आग में जाए, इससे ज्यादा खसारा क्या हो सकता है? एक आदमी आग में जाए, एक आदमी आग में रहे। हम अभी 4-8 दिन से ये हरारत 36 हुई है, 37 हुई है, 40 के करीब पहुंच रही है, तो हम परेशान हैं, हम बेचैन हैं, हम मजबूर हैं। तो आप देखेंगे उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, तो वो कोई 40-50 का टेम्परेचर नहीं होगा। महाराष्ट्र में इस पट्टे में आम तौर पर 47-48 आखिरी होता है, 47-48, लेकिन वो तो 4700 होगा, वो तो 4800 होगा, वो हजारों में होगा, वो हजारों में होगा। तो वहां का टेम्परेचर, वहां की आग कोई क्या बर्दाश्त कर सकेगा? हमारी जैसी मोटी अकल के लिए इतना ही काफी है कि यहां जो आग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है वो 70 पानियों से बुझाकर दी गई। और क्या तस्वुर आदमी इससे अच्छा कर सकता है कि आग, ये जो मामूली आग है, मामूली आग जो हर कस और नाकस को जलाने के लिए काफी है, तो वहां की जहन्नम की आग से 70 गुना कमजोर है, कमजोर। तो अल्लाह ताला तो उस आग का हवाला दे रहा है कि देखो उस आग से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ। और कौन नहीं बचाना चाहेगा? एक बाप को आप देखिए, एक माँ को आप देखिए कि आग में जलना, आग में जलाया जाना तो बहुत दूर की बात है। एक माँ और एक बाप ये भी नहीं पसंद करते कि उनका 1 साल से लेकर बड़ी से बड़ी उम्र का बच्चा या बच्ची, उनकी कराह आह की भी आवाज सुनी आए, वो तो ये भी बर्दाश्त नहीं। वो तो ये भी नहीं पसंद करता कि कभी कोई उनका बच्चा रो दे किसी मजबूरी से, किसी परेशानी से, वो तो ये भी नहीं पसंद करता। तो वो तो आग में जाने की बात है, वो तो आग में जलने की बात है। वो तो हजारों साल नहीं, लामुतनाही, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो वहां हमेशा के लिए जलने की बात है। तो उससे बचने के लिए कौन नहीं तड़पेगा? और किसे ना तड़पना चाहिए। उससे बचाने के लिए अपने बीवी बच्चों को या मियां बीवी को मिलकर बच्चों को बचाने की कोशिश कौन नहीं करेगा और किसको नहीं करना चाहिए? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े वाक़इयत के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े हकीकत पसंदाना अंदाज में ये बात याद दिला रहा है कि अपने आप को और अपने घर वालों को उस जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाओ। और फिर अल्लाह ताला तय कर चुका, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तय कर चुका कि वो जो आग है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि वो आग भड़केगी किस चीज से? लकड़ियों से नहीं। दुनिया में लोग लकड़ियों से आग भड़काते हैं, गैस से आग भड़काते हैं, तेल से आग भड़काते हैं, कोयले से आग भड़काते हैं। वहां की आग इन चीजों से नहीं भड़काई जाएगी, वहां की आग भड़काई जाएगी इंसानों के जिस्मों से। क्या तस्वीर है? देखिए कि आग बढ़ेगी किससे, भड़केगी किससे? और वहां लकड़ियां नहीं चटकाई जाएंगी, वहां इंसान चटकाए जाएंगे। वो जो बड़े घमंड में होते हैं, वो जो बड़े तकब्बुर में होते हैं, बड़ी नाफरमानी का मुजाहरा करते हैं, तो उनसे उस आग को चटकाया जाएगा, भड़काया जाएगा, और उसमें क्या असर होगा इंसानों का? जरा सोचिए तो सही। तो अल्लाह ताला साफ फरमा चुका कि ये जो इंसान है, इंसानों से उस आग को हम भड़काएंगे तो इंसान जलाए जाएंगे,
इंसानों से आग भड़काई जाएगी और इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि पत्थरों के जरिए हम भड़काएंगे उस आग को। तो आइए गौर करते हैं कि मर्द औरतों दोनों को इस बात की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, बाप को और मां को दोनों को इस बात की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि उनके जो घर के अहल हैं, अहल बच्चे, तो उन सब की जिम्मेदारी वो दोनों ले बराबर से। बाप भी जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, मां भी जिम्मेदार है, बाप के साथ जिम्मेदार है, और बच्चों की जिम्मेदारी, अहल की जिम्मेदारी उन पर है। फिर उससे असल मसला दोनों के सामने रहना चाहिए, आग से बचाओ, और उसके लिए भरपूर कोशिश। फिर उसके बाद आप देखिए कि आग से बचने के बजाय लोग आग की तरफ जा रहे हैं। अक्सरियत कहां जा रही है? लोग तकब्बुर से, लोग गद्दारी से, लोग बेबंदगी से, लोग नाफरमानी से आग की तरफ जा रहे हैं। जिन माँ बाप से कहा गया कि वो बचे आग से और बचाए अपने घर वालों को, तो खुद भी उस तरफ जा रहे हैं और भी बच्चों को भी उस तरफ ले जा रहे हैं। तो अब देखिए कितना उल्टा मामला है। ये उल्टा मामला किसकी बात में आकर करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साफ साफ इरशादात के खिलाफ, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ रहनुमाई के खिलाफ। ये मानते हैं शैतान की। शैतान कौन है? अदुए मुबीन, साफ दुश्मन, खुला दुश्मन। खुले दुश्मन की बात मानते हैं। अगर कोई फज्र नहीं पढ़ रहा है, नमाज नहीं, तो किसकी बात मान रहा है? शैतान की बात मान रहा है। अगर कोई हराम के रास्ते पर, हराम कमाई के रास्ते पर, हराम रिस्क के लिए, हराम कामों के लिए, किसके बोलने पर, किसके वसविसों पर? शैतान के वसविसों की बुनियाद पर। तो किसकी मान कर जा रहे हैं? वो धोखेबाज, वो धोखेबाज तय करके आया कि धोखा देना है, और जिसके बारे में को मालूम है कि धोखा देने वाला है, वसवासिल खन्नास, उसे वसवसे डालने वाला है। उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी कोई मर्जी चलती नहीं है, और वो कोई किसी को अच्छा बदला दे नहीं सकता है। न बुरा बदला उसके हाथ में है, जिन बुरे बदलों से डराता है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में सिवाय वसवसों की। लेकिन उसके लिए नमाज छोड़ना, उसके लिए तकब्बुर करना, उसके लिए इताअत से भागना, उसके लिए बंदगी से भागना, उसके लिए इताअत से भागना, और कुफ्र और शिर्क की राह इख्तियार करना। तो आप देखिए हमको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस चीज से बचना है और किस चीज से अपने घर वालों को बचाना है। और फिर इंसान को उनसियत तो अल्लाह ताला से होना चाहिए, इंसान को आग से उनसियत नहीं होना चाहिए, इंसान को शैतान से उनसियत अपनापन नहीं रखना चाहिए, अल्लाह से अपनापन रखना चाहिए। ऐसा इंसान, सच्चा इंसान जाएगा अल्लाह ताला की तरफ और जाना चाहिए। तो इंसान क्यों जाए आग की तरफ? इंसान क्यों ईंधन बनने की कोशिश करे? जिसको अल्लाह से उन्स, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्स रखना है, तो क्यों जाए आग की तरफ, क्यों जाए शैतान की ताकत की तरफ? और फिर देखिए कि वो क्यों जहन्नम का गिरफ्तार हो, वो क्यों जहन्नम का ईंधन बनने की कोशिश करे? जहन्नम का ईंधन, जरा सोचिए तो सही कि नाफरमानों के जिस्म को जलाकर आग भड़काई जा रही है। क्या मंजर होगा? जरा मंजर लाइए तो सही। देखिए धूप का मंजर हमारे सामने वाज़ेह करता है कितनी तकलीफ है, तो आग का मंजर भी लाया जा सकता है। जलने के वाकयात जो नजर आते हैं, जलने के हादसात जो नजर आते हैं, तो कोई मुस्तकिल आग में जलता रहे और उस रास्ते पर जाए जिसे मुस्तकिल आग में जलना है। आदमी क्यों पसंद करे ऐसी चीज, और क्यों इंसान आग का ईंधन बने? लेकिन बहुत गहराई से गौर करना पड़ेगा, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत बचना पड़ेगा, बहुत बचाने की कोशिश करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि इंसानों के साथ जो लोग ईंधन बनेंगे, जो चीज ईंधन बनेगी आग का, वो अल्लाह ताला पत्थर, पत्थर जो है वो ईंधन बनने वाले आग का। यहां हम कई चीजें मुराद ले सकते हैं कि वे इंसान के साथ पत्थरों को क्यों डाला जा रहा है, पत्थरों से क्यों आग भड़काई जा रही है, और पत्थरों का अंजाम क्यों आग जहन्नम बनने जा रहा है। तो आप देखिए कोई मामूली पत्थर नहीं है। पहले तो ये पत्थर, बुत और मूर्तियां कि जिसको तुम पूछते हो, नाफरमानों और काफिरों और मुशरिकों और ऐसे गाली अकीदतमंदों, गाली जो गुलू के साथ अकीदत करते हैं, उन सबको मालूम हो जाना चाहिए कि वो जिनकी अकीदत में का शिकार हैं अल्लाह के अलावा, जिनके पीछे चलते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, जिनके बुत, जिनकी मूर्तियां पूजते हैं और उनको बड़ा समझते हैं, उनको महान समझते हैं, वो सब भी जहन्नम में डाले जाएंगे। अब देखिए अल्लाह ने कितना वाज़ेह कर दिया। देखिए 1400 साल पहले का पस मंजर भी याद कीजिए, 1400 साल पहले का, और आज का भी याद कीजिए। पहले मूर्तियां थी
کہ جن سے پرستش کی جاتی تھی وہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے. آج بھی مورتیاں ہیں الگ الگ انداز کی ہیں, کسی سے پرستش کی جاتی ہے, کچھ عظمتوں کے لیے لگائے جاتے ہیں اور کچھ کو رہنما سمجھا جاتا ہے اللہ رسول کے خلاف, کچھ کو رہنما سمجھا جاتا ہے. ایسی ساری مورتیاں آگ میں جانے والی ہیں. یاد کیجئے, یاد دلائیے انسانیت کو جا کر, کیسے سارے بت, ساری مورتیاں, سارے اسٹیچوز اور سارے تمہارے ایسے عظمت کا نشان وہ سب جہنم میں ڈالے جائے. یعنی ہم امریکہ سے بھی کہہ سکتے ہیں, امریکہ سے کہ وہ جسے تم آزادی کی دیوی کہتے ہو سمندر, وہ بھی جہنم میں جانے والی ہے. وہ تمہارے آزادی کا ثبوت اور آزادی کا ستارہ نہیں بن سکتی, وہ بھی جہنم میں ڈالی جائے اور اس کے ماننے والے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو آپ جس پس منظر, چاہے 1400 سال کے پس منظر میں یاد کریں یا آج کے پس منظر میں یاد کریں. پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات یاد کیجئے, کچھ عام پتھر بھی ہے, عام پتھر, کچھ پتھر بھی ہے اور کچھ مٹی سے بننے والے پتھر بھی ہے, اینٹ. تو ایسے پتھر, ایسے اینٹ اور کچھ مٹی سے بننے والے سیمنٹ اور اس کے پتھر, اس کے بت, وہ سبھی آگ میں جانے والے ہیں. ان سب کا انجام جہنم ہے, ان سب کا انجام کچھ خوشنما نہیں ہے, کچھ خوش. بس یہ مقصد, اسی کے لیے بھیجے گئے تھے, یہی دکھانا ہے دنیا کو. اور پھر اپنی دیوار اونچی کریں گے کیسے؟ حرام خوری سے, حرام کاری سے, حرام جمع کر کے, لوگوں کے حقوق مان کے, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, رشوت خوری سے, کرپشن سے. تو کہ یہی پتھر چاہیے, ان پتھروں میں سکون ملے گا, ان پتھر کی عمارتوں میں سکون ملے گا. وہ سارے پتھر جہنم میں جانے والے ہیں, وہ سارے انسان, وہ سارے پتھر جہنم میں جانے والے ہیں جو اسی ہور کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ایسے تکبر اور ایسے تفاخر کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اس پس منظر میں ہمیں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سارے انسان, وہ سارے پتھر جہنم میں جانے والے جو اس طرح کی تکبر کی وجہ سے, تفاخر کی وجہ سے جو ہے دنیا میں اپنائے جاتے رہے. اور ایک حدیث میں دیکھیے اس منظر کو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت سے قریب, قیامت سے قریب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں تفاخر کریں گے کہ کس کی اونچی عمارت سب سے زیادہ. مسلم ملک ہے, مسلموں کے نام پر ملک ہے, مسلموں کی کثرت سے ملک ہے, اور بلڈنگ بناتا ہے, ٹاور بناتا ہے اونچی کہ اس سے تفاخر کر سکے. دیکھیے دبئی کا خلیفہ برج, ارے کس چیز کا تفاخر کرنا چاہتا ہے؟ ارے کوئی ایمان کی کوئی روشنی بنتا, رہنمائی بنتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی, پیغام کی روشنی بنتا, اور اس کا کوئی بھی بڑا مینارہ بناتا قرآن و حدیث کی روشنی کا, تو اینٹ اور پتھر کی عمارت بنا رہا ہے, سلیے سیمنٹ کی عمارت بنا رہا ہے اور اس سے تفاخر کرنا چاہتا ہے. کیا یہ تفاخر دنیا میں بھی کام دے گا؟ کیا یہ تفاخر آخرت میں بھی کام دینے والا ہے؟ تو ایسے سارے اور انسان اور پتھر جو اس طرح کے تفاخر کا شکار ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو بہت بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جہنم کس چیز کا ایندھن بن رہا ہے, جہنم, تو آپ دیکھیے وہاں کیا ہے. کیا کوئی سکھ, کوئی آرام ہے, کوئی چین ہے؟ تکلیفیں ہیں, دکھ ہے, پریشانیاں ہیں, دکھوں کے آبشار اور پہاڑ ہیں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت کے آبشار کیوں نہیں چاہتے؟ جنت کے پہاڑ کیوں نہیں چاہتے؟ جنت کا سبزہ کیوں نہیں چاہتے؟ جنت کی نعمتیں کیوں نہیں چاہتے؟ جانا چاہتے ہو جہنم کی طرف؟ تو خود 165 کروڑ مسلمانوں کو سمجھانا پڑے گا, 170 کروڑ مسلمانوں کو, اور 650 کروڑ انسانوں کو جا کر سمجھانا پڑے گا کہ آؤ جنت کی طرف, مت جاؤ جہنم کی طرف. اور تم بھی تمہارے اہل و عیال بھی, سب اللہ کی طرف چلو, سب جنت کی طرف چلو. کوئی بھی جہنم کی طرف نہ جائے اور کوئی بھی نرک کی طرف نہ جائے, کوئی سب سورگ کی طرف آئیں, سر سورگ کے, جنت کی متمنی بنے. تو آپ یہ لینا پڑے گا, ایک ایسا اسلامی خاندان بنانا پڑے گا اور ایسے خاندان بننے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دوسری آیت جس سے ہم جو ہے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ سورہ تغابن کی ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بے شک تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں. غور تو کیجیے, کون فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے اور کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جان رکھو, باخبر رہو, آگاہ رہو, ہوشیار ہو جاؤ کہ تم میں سے تمہارے لوگوں کی کچھ بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں, دشمن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بچو,
फहज़रूहुम, उनसे एहतियात रखो, उनसे चौकन्ना रहो, उनसे अच्छा मामला करो। और क्या करो? वो इन तस्फहू, कि उन्हें माफ करो, वो इंताफू, उन्हें माफ करो, वो तस्फहू, उनसे दरगुजर करो, वो तगफिरू, उन्हें बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर और बड़ा रहीम है, बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह ताला ने माल और औलाद की हैसियत बता दी क़यामत तक के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे वो माने और जो ना माने, सबके लिए। लेकिन यहाँ तो मानने वालों से बहस है सबसे पहले। तो अल्लाह ताला फरमाता कि याद रखो कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें फितना है, आजमाइश है, बला है, आफत है। तुम्हारे माल फितना है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह के पास है अजर अजीम, अच्छा अजर, अच्छा बदला, वो तो अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई सूरह तगाबुन में। तो आइए इन आयतों पर जब हम गौर करते हैं, एक जिम्मेदार मर्द को, घर के सरपरस्त को जो गौर करना है कि बीवी बच्चों के साथ उसका मामला क्या हो, कि जिसकी वजह से एक ऐसा इस्लामी खानदान वो बना सकेगा कि जिसमें सलामती ही सलामती होगी। भाई इस्लामी खानदान क्यों बनना है? इस्लाम की रोशनी में इस्लामी खानदान इसलिए बना कि उसमें सलामती आम करना है, उसमें दुश्मनी, उसमें झूठा तकब्बुर, तफाखुर, आग की तरफ जाने का रास्ता, बुराई की तरफ जाने का रास्ता वो नहीं इख्तियार करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बीवी बच्चों से मामला कैसा हो, उनको क्या समझें, किस तरह का रवैया हो। तो वो सब बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तगाबुन की 14-15वीं आयत में इरशाद फरमाया। 2 आयतों में सिर्फ अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा खींच कर रख दिया कि कोई गौर से पढ़े, गहराई से पढ़े, ठीक से याद करके पढ़े, गहराई में जाए तो उसके सामने मंजिल आसान, साफ सीधी शाहराह के साथ मंजिल आसान। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों जो ईमान लाए हो, देखो ईमान लाए हो, वादा किया है, दावा किया है, तो क्या मामला होना चाहिए अब? तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना मिन अज़वाजिकुम, कि तुम्हारी बीवियां, लेकिन मिन आ गया है तब ये इसका कि तुम में से बाज, सबकी सारी बीवियां नहीं, हाँ जो नेक हो, जो अल्लाह की इताअत गुजार हो, जो रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा वो ऐसी नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो तुम्हारी बीवियां, वो औलादिकुम, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे, अदुव्वल लकुम, तुम्हारे दुश्मन हैं, दुश्मन होंगे, दुश्मनों का सा अंदाज होगा, दुश्मनों की सी ख्वाहिशें होंगी, दुश्मनों की से जिद होगी, दुश्मनों की से हट धर्म इख्तियार करेंगे। तो तुम क्या करो? फहज़रूहुम, उनसे एहतियात रखो कि वो जाने ना पाए जहन्नम के रास्ते पर, वो जाने ना पाए बदी के रास्ते पर, वो न चाहे बुराई को, वो ना करे अल्लाह की बंदगी से बाहर के किसी मामले को, वो ना चाहे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इताअत के किसी और रास्ते को, वो ना चाहे। तो ऐसा एहज़ार उनके साथ इख्तियार करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फहज़रूहुम, कि बड़ी एहतियात रखो उनसे। तो आप देखिए कि बीवी और बच्चे, इंसान को अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है तो पहले बीवी और बाद में बच्चे, और बाद में उलट जाती है कि बच्चे नंबर 1 पर और बीवी दूसरे नंबर पर आ जाती है। शुरू में पहले बीवी और बाद में बच्चे, और जैसे जैसे बच्चे आए बढ़ते हैं फिर बच्चे नंबर 1 और बीवी नंबर 2। तो उनसे बचने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बहुत ही बात इरशाद फरमाई, क्योंकि लोग आमतौर पर यही कहते हैं, यही करते हैं, यही कहते हैं, अरे बाल बच्चों के लिए तो कर रहे, अरे बाल बच्चों के लिए कीजिए वो जो अल्लाह ताला चाहता है, वो जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, वो जो उनको जन्नत दिलाएगा, वो जो उनको जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाएगा। चाहे दुनिया में थोड़ी परेशानी हो, चाहे दुनिया में थोड़ी तंगी हो, चाहे दुनिया में दूसरों का सा नक्शा और दूसरों का सा तनाउम नेमत न मिले, बज़ाहिर ना मिले, लेकिन जाना पड़ेगा सच्ची सीधी राह के साथ। और वो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि देखो अपने बीवी और बच्चों से बहुत एहतियात रखो, बहुत एहतियात रखो। और आम तौर पर जो दुनिया में लोग शिकार हुए, वो बीवी की तरफ से जो नाज बर्दारियां का मतालबा किया जाता है, फिर वो हलाल हराम की तमीज के बगैर, दूसरों के साथ नेकी बदी की तमीज के बगैर, वो हर जिद अपनी नाज बर्दारियों से, इश्वे तराजियों से पूरा करवाना चाहती है। लोग बीवी का शिकार होते हैं, बल्कि बीवी के लिए माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, बीवी के लिए रिश्तेदारों से बगावत मोल लेते हैं, बुराई मोल लेते हैं, बीवी के लिए हराम खाना पसंद करते हैं, हराम राह को पसंद करते हैं, हराम
चीजों को पसंद करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा अल्लाह वाला मुतवज्जे करके आगे देखो, तुम्हारे दुश्मन नंबर 1 बीवियां हैं, पहले दुश्मन नंबर 1। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दूसरे हैं औलाद, कि वो औलाद के लिए जो उसका नारा कि कुछ भी करेंगे, औलाद के लिए तो कर रहे हैं, फिर किसके लिए कर रहे हैं? तो आगे रवैया बहुत दुरुस्त रखना पड़ता है। औलाद के लिए वो जो अल्लाह चाहे, औलाद के लिए वो जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, औलाद के लिए वो जिससे मैं भी जहन्नम में बचूंगा, वो भी जहन्नम में बचेगी। औलाद के लिए वो रवैया, वो रास्ता, वो अंदाज जिससे मैं और वो दोनों जन्नत के रास्ते पर जाएंगे, जहन्नम के रास्ते पर नहीं। तो ये सही रवैया होगा अपने बीवियों के सिलसिले में भी और बच्चों के सिलसिले। इंसान आजाद ना हो दूसरे की बीवियों को देखकर, दूसरे के बच्चों को देखकर। और आमतौर बीवियां और बच्चे जो मुकाबला कराते हैं आपको दूसरों से कि देखो उनकी बीवियों को देखो, उनको तो ये है और ये है और ये है, उनके बच्चों को देखो उनके पास तो ये है और ये है। लेकिन वो क्या फायदा उसका जो जहन्नम में ले जाए, कि कुछ दिन का मजा तो हो जाएगा, कुछ दिन का झूठा दिखावा हो जाएगा, लेकिन उस अगर वो जहन्नम की तरफ ले जाने और रास्ता, तो क्या फायदा उस रास्ते का। तो ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी होगी, तवज्जो करनी होगी और निगरानी करनी होगी। तो बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि देखो बहुत एहतियात रखो। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो बीवी बच्चे करीब हैं, जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है। हाँ, दोनों भी तरह के मामले हैं, जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। तो उनसे बहुत अच्छा मामला करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। किस तरह? 3 तरह का मामला उनके साथ इख्तियार करना पड़ेगा। तो जिंदगी के साथ भी नेकियां ही नेकियां होंगे और जिंदगी के बाद भी फिर उनसे नेकियां ही नेकियां मिलेंगी। 3 तरह का मामला बीवी बच्चों से रखना पड़ेगा। तो पहली बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ताफू, उन्हें माफ करो। गलतियां करेंगे, बीवी गलती करेगी, बच्चे गलती करेंगे, मुझसे भी गलती होगी उनकी तरबियत में, उनको सही परवान चढ़ाने में, उनकी सही उठान करने में, मर्द से, सरपरस्त से, शोहर और बाप से भी गलती हो सकती है। तो वो खुद भी अपनी तरफ मुतवज्जे रहे और उनको भी माफ करता रहे, उनके साथ माफी का मामला करे। ऐसा ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल जल्लाद बने हुए हैं बीवी के हक में, बिल्कुल बच्चों के हक में जल्लाद बने हुए हैं और ऐसी सख्ती, ऐसी बेजा सख्ती और इसे संग दिलाना सख्ती इख्तियार कर रहे हैं कि जनाब वो बजाय उनकी इस्लाह के बिदक्कर भाग रहे हैं, बिदक्कर। और जब बाप की एंट्री घर में हो तो बीवी कहे कि आ गया जल्लाद, और बच्चा कहे कि खतरनाक बुड्ढा घर में आ गया है। तो ऐसा नहीं होगा उनके साथ। तो बीवी बच्चों दोनों के साथ ये रवैया रखना, वो कहेंगे भाई हमारे सरपरस्त आ गए, हमारे मुहिब आ गए, हमारे बड़े जो है हमसे शफकत करने वाले आ गए। बल्कि इंतजार करें, बीवी बच्चे इंतजार करें कि हमारे बाप आ गए, हमारे शोहर आ गए। तो ऐसी माफी का मामला उनके साथ रखना पड़ेगा, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी फहमाइश के साथ, अच्छी तरबियत की कोशिश के साथ, कि वो कबूल करें, वो सख्ती भी कबूल करें, मोहब्बत भी कबूल करें, एक तवाजुन के साथ, एक इंसाफ के साथ, एक बैलेंस के साथ। वरना ये ना हो कि नहीं कुरान में आगे कि तुम दुश्मन हो, दुश्मन औरत, दुश्मन बच्चों, ऐसा नहीं होगा। देखिए है दुश्मन, हो सकते हैं दुश्मन, शैतान बहका कर दुश्मन बना देगा, लेकिन रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा कुरान और हदीस के रोशनी में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें माफ करो, गलतियां करेंगे, कई गलतियां करेंगे, बहुत माफ करो उनको। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो तस्फो, दरगुजर करो। बड़ी बड़ी गलतियों पर कहां दरगुजर किया जा सकता, कहां सरफे नजर किया जा सकता, कहां बड़ी सख्ती, बड़ी सरजनिश या जर्ब के बगैर भी मामले को दुरुस्त किया जा सकता, वो करो। और बिल्कुल मामला बाहर हो जाए तो फिर सख्त सजा दे सकते हो, उसके भी लेकिन तरीके हैं। अल्लाह ताला ने सुझाए, सूरह तलाक में है, सूरह अहज़ाब में है, मुख्तलिफ मकामत पर है कि भाई उनसे सरजनिश करने का भी, सख्ती करने का भी एक रवैया है कि भाई जबान से बोलो, दूर रहो, हल्की सी मार लगाओ, चेहरे पर ना मारो। तो उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, तो वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो इस तरह का मामला उनसे जो है होगा कि जिसमें तस्फऊ का ही मामला होगा और उसके बाद उन्हें बख्श भी दो, वो तगफिरो। हम सबसे ज्यादा अल्लाह की मगफिरत चाहते हैं, तो हमको भी एक लेवल पर गफ्फार बनना पड़ता है, हमको भी एक सतह पर गफ्फार बनना पड़ता है कि बीवी को माफ करें, बच्चों को माफ करें, उनसे नरमी के साथ पेश आए, समझाने के साथ पेश आए। 70 बार कहें, 700 बार कहें, 70,000 बार कहें कि बेटे ऐसे नहीं करते, जाने जिगर ऐसे नहीं करते, एलिया ऐसा नहीं करते, शरीक सफर ऐसा नहीं किया करते, चलो अल्लाह की तरफ चलो, चलो रसूलुल्लाह की ताअत की तरफ चलो, चलो जन्नत हमारी मंजिल है। कहां जहन्नम की तरफ जा रही हो बेटे, कहां जहन्नम को मरकज बनाना चाहते हो, मंजिल बनाना चाहते हो। तो ऐसे सारे अंदाज माफी में, ऐसे सारे अंदाज दरगुजर में
اور بخشنے میں یہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اس لیے کہ ہم سب کس کی مغفرت کی متمنی ہیں؟ ہم سب، ایک باپ بھی، ایک ماں بھی، بچے بھی کس کی مغفرت کی متمنی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ غفور و رحیم کی متمنی ہے. تو جیسے ہم اللہ غفور سے معاملہ چاہتے ہیں، جیسے ہم اللہ رحیم سے معاملہ چاہتے ہیں، تو وہی بیوی کے ساتھ ہو، وہی بچوں کے ساتھ ہو. تو یہ رویہ پورے توازن کے ساتھ اور پورے بیلنس کے ساتھ یہ رکھنا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ بھی پورے انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بیوی بچوں کے دشمن بڑی آزمائش ہونے کے باوجود تم کو صحیح رویہ اختیار کرنا پڑے گا، صحیح معاملہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی 16ویں آیت میں اور چوکن نہ کیا. پہلے دشمن کہہ کر چوکن نہ کیا تھا. اب ایک اور اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی جو قرآن میں اور بھی مقامات پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ دیکھو مال اور اولاد فتنہ ہے. فتنہ دیکھیں پہلے دشمن کہا گیا تھا، اب کہا گیا کہ فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ آزمائش، فتنہ امتحان، فتنہ آفت، فتنہ بلا، یہ سارے معنوں میں فتنہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم کو مال کو اور اولاد کو فتنہ سمجھنا چاہیے. لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے بیوی اور بچوں کی بات آ گئی، لیکن بعد میں بیوی کے بعد بچے زیادہ بڑا فتنہ بن جاتے ہیں. تب وہ دوہرایا اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی 16ویں آیت میں کہ دیکھو مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے. مال کے سلسلے میں آدمی کیوں فتنے کا شکار ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے. لیکن کسی سے پوچھیے، کسی باپ سے پوچھیے کہ بھئی کیوں کر رہے ہیں صاحب، کیوں کمانا چاہتے ہیں؟ کہ اولاد کے لیے کر رہا ہوں. تو آپ دیکھو مال کمانا چاہتا ہے اولاد کے لیے، خود کے لیے نہیں. خود کے لیے تو کم پر بھی راضی ہوتا ہے، بہت کم پر. آپ عام طور پر جب والد کو دیکھیں گے، باپ کو دیکھیں گے، گھر کے ذمہ دار کو دیکھیں گے کہ اپنے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں وہ بہت کم پر راضی ہوگا. لیکن سب سے زیادہ کس کے لیے کرنا چاہے گا؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو یاد رکھو مال فتنہ ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو اپنے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا کہ فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امتوں کے لیے فتنے تھے، ہر امتوں کے لیے فتنے ہوئے. میری امت کا فتنہ مال ہے. مال میری آخری خواہش نہیں ہوگی، مال میری سب سے بڑی خواہش نہیں ہوگی، مال میری امیدوں کا مرکز نہیں ہوگا. ضرورت ہوگی، ضرورت بھر کماؤں گا، ضرورت سے زیادہ بھی کمانے کی کوشش کروں گا اوروں کے لیے، ضرورت کی خاطر تو اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور ضرورت سے زیادہ اوروں کے لیے. اگر یہ رویہ ہے، اگر یہ رجحان ہے، اگر یہ سوچ ہے تو صحیح سوچ ہے. لیکن اگر یہ صرف سوچ ہے کہ کماؤں گا خوب کماؤں گا، حرام حلال تمیز کے بغیر کماؤں گا اور بچوں کے لیے خوب چھوڑ کر مروں گا، غلط سوچ ہے. پھر مال کے فتنے کا شکار ہو گیا. تو مال کے فتنے کو تم نے سمجھا نہیں ٹھیک سے اور مال کی آزمائش کا شکار ہو گیا. تو اب دیکھ وہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے اور دوسرا فتنہ اولاد ہے. تو اسے اولاد کے لیے سب کما رہا ہے. تو اولاد کو کیوں پروان چڑھانا چاہتا ہے، کیسے پروان چڑھانا چاہتا ہے، اپنے بعد کیسی اولاد چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ ثواب جاریہ جو اولاد بنے گی وہ مالدار نہیں ہوگی، اور مالدار ہو نہ ہو اگر صالح ہوگی، صالح اولاد تو ثواب جاریہ بنے گی. اور اگر صالح اولاد نہ ہو تو ثواب جاریہ نہیں بنے گی، عذاب جاریہ بنے گی. اگر اولاد صالح نہ ہو تو ثواب جاریہ نہیں، عذاب جاریہ بنے گی. کہ وہ بھی جو کچھ کرے گی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ماں باپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، ماں باپ کے کھاتے میں آئے گا. کہ جب وہ بچہ تھا، وہ جب 15 تک کا تھا، 15 سال تک کا، تو نے کیا تربیت کی، کیا رجحان دیا، کیا سوچ دی، کیا فکر دی، کیا تعلیم دی اس کو، اور کن خطوط پر اس کی تربیت کرنے کی کوشش کی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کیونکہ بچہ 15 سال تک میرے پاس ہے، جب تک نابالغ ہے، سوچ پختہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کی سوچ بنائی جا سکتی. ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے رہنمائی کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا جا سکتا. اگر میں نے اس میں توجہ نہیں کی اور بس یہ دیکھتا رہا کہ مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو، تو اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی. اولاد ہاتھ سے نکل سکتی ہے، اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، مال اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اڑائے گی اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف اڑائے گی. تو یہ رویہ رکھنا پڑے گا. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو تم اجر چاہتے ہو, اجر بدلہ چاہتے ہو نا, بدلہ. ذہن میں تمہاری یہ ہے نا کہ مال اور اولاد سے ایک اچھا بدلہ زمانے میں رہے گا تمہارے لیے. کس مال سے, کس اولاد سے اچھا اجر کس مال اور کس اولاد سے رہے گا, یہاں بھی اور وہاں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ عندہ اجر عظیم, کہ اجر عظیم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں کچھ تنگی بھی ہے, یہاں کچھ ترشی بھی ہے, یہاں کچھ کمی بھی ہے, اور کچھ کمیوں کے ساتھ بھی جینا پڑ رہا ہے. بیوی کو بھی, بچوں کو بھی, بچے بھی ویسے پروان چڑھ رہے ہیں تو چلے گا, گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس. تو ثواب جاریہ میں کون سی چیز چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لوگوں کی خدمت خلق کے, فلاح عام کے وہ کام کرنے کے بجائے, اور ثواب جاریہ میں اولاد صالح چھوڑنے کے بجائے کون سی چیز چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو وہ صحیح رویہ اختیار کرنا پڑے گا اپنے مال کے سلسلے میں بھی, اولاد کے سلسلے میں. تو اللہ کے پاس بہترین اجر ملے گا. اور اللہ کے پاس کا اجر صرف قیامت کا تھوڑے نہ ہوتا ہے, دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے. دنیا کی زندگی میں ملتا ہے, آخرت کی زندگی میں ملتا ہے. یہاں محدود وقت کے لیے, وہاں لا محدود وقت کے لیے. وہاں کا وقت محدود نہیں ہے, وہاں کی زندگی محدود نہیں ہے. تو اللہ کے پاس کا اجر لا محدود ہے. اور ایسی بے پایاں نعمتیں ہیں, ایسی حیرت انگیز نعمتیں, نوازشیں, عنایتیں ہیں کہ آدمی غور بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, اس کی چھوٹی سی عقل میں آ بھی نہیں سکتی. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. سورہ تغابن آیت 15 اور 16 کے حوالے سے. اور آخر میں آئیے غور کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو بچوں کو متوجہ کیا گیا, چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں, بچوں کو جو متوجہ کیا گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہے, وہ تو بلا کی چیز ہے. سورہ بنی اسرائیل رکوع 3 اور اس کی 3 آیتیں 23, 24, 25 اس کو بطور خاص سامنے رکھیے. چاہے بڑی عمر کے اولاد کے والدین ہو یا چھوٹی, اور خاص طور پر بڑی عمر کے والدین, ان کے بارے میں آج اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی پریشان ہے تو بڑی عمر کے والدین وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ خاص طور پر انگلی رکھ کر ان کے بارے میں بتایا, انگلی رکھ کر کہ بڑی عمر کے جو والدین ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے. اولاد کی طرف سے تو ایک بہترین اسلامی خاندان بنے گا. دیکھیں بہترین اسلامی خاندان وہ بنے گا کہ شوہر بھی اچھا, بیوی بھی اچھی, بچے بھی اچھے, اور شوہر بیوی ایسے کہ جو اپنے بھی والدین کا خیال بہت رکھتے ہوں, اپنے والدین کا خیال. تو آئیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی دی. سورہ بنی اسرائیل کے 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کا, عبادت بندگی, تعبدو, سب سے بڑھ کر اگر کوئی بندگی عبادت کے لائق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور رسول اللہ ان کے ساتھ, کہ اللہ کی بندگی میں رسول کی اطاعت. تو اللہ رسول ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر, لیکن زمین پر اپنے بعد, اور رسول کا حق تو اس کے ساتھ ہے, اپنے بعد اگر سب سے پہلے کسی کا حق اللہ تعالیٰ نے گروایا ہے تو والدین کا گروایا. اور کس حکم کے ساتھ, ذرا غور تو کیجیے حکم پر. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ تو احسان کا سلوک کرو. احسان کا سلوک, احسان کا سلوک کوئی معمولی سلوک نہیں ہوتا ہے. دیکھیے احسان کا جو درجہ ہے, احسان کا درجہ حسن سے بنتا ہے. احسان کا درجہ حسن سے, اور حسن کا جو درجہ ہے, احسان کا درجہ, وہ درجوں میں اگر آپ دیکھیں اعلیٰ ترین درجہ ہے سلوک کا, برتاؤ کا, خدمت کا, حق دینے کا. اعلیٰ ترین درجہ ہے جسے کہتے ہیں احسان کا درجہ. آپ اسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. ایک سمپل ڈگری ہوتی ہے, ایک کمپیریٹو ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹو کہ جس کے اوپر کوئی ڈگری اور کوئی درجہ نہیں ہوتا. وہ درجے کی بات والدین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرو. کیا بات ہے صاحب, تو کس طرح کرو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایسے کرو کہ اما یبلغن عندک الکبر, کہ ان میں سے تمہارے پاس وہ بوڑھے ہوں گے. کبر, کبر کی عمر یعنی بڑھاپے کی عمر. اگر کوئی بڑھاپے کی عمر میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہے ایک ہو, احدہما, چاہے باپ ہو یا ماں ہو, او کلاہما, یا دونوں ہی ہوں, تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ذکر کیا ہے بڑھاپے کی عمر کا. آپ ایک بات یاد کیجئے, دیکھیے اگر ماں باپ تنومند ہیں, ماں باپ صحت مند ہیں, مال والے ہیں, تو پھر وہ تو ان کا اپنا اختیار چلتا ہے. لیکن اگر بوڑھے ماں باپ ہے تو آپ دیکھیں ان کا زیادہ اختیار نہیں چلتا.
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بلکہ یاد رکھیے اور سمجھ لیجیے آج کا دور چل رہا ہے کہ بڑے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے. اسکریپ ہے نا اسکریپ کہ بیچ دو, کیا کریں گھر میں رکھے, تو کسی کام کا ہے نہیں اب. تو گھر کا اسکریپ اور کچرا ان کو سمجھا جاتا ہے. اور لوگ بہت آگے بڑھ گئے, آپ الحمدللہ بھی ٹھیک ہیں. لوگوں نے تو گھر کا کچرا گھر سے نکال کر وردھ آشرم میں ڈال دیا ہے, اولڈ ایج ہوم. انہوں نے کہا کہ اس کچرے کی گھر میں ضرورت نہیں ہے. اب یہ بوڑھے باپ کی, بوڑھے ماں کی گھر میں ضرورت نہیں ہے, یہ کرکری ہے, یہ بلا وجہ کی کرکری ہے, یہ اس کو وردھ آشرم میں ڈال دو, چھوڑ دو گھر کے باہر, یا غلام بنا کر نوکر بنا کر رکھو کہ اگر کچھ کام کرتا ہے تو کر کسی کونے میں, ورنہ آواز نہیں کرنا درمیان میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربان جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ موقع یاد دیا کہ حالت کبر میں تو احسان کرو, اختیار کرو. ارے اگر وہ تنومند ہے, صحت مند ہے, دولت ہے, تو کرو گی ان کی خدمت, تب تو کرو گی. لیکن وہ اگر حالت کبر میں سخت بڑھاپے تب کرو ان کے ساتھ احسان. تب جانے کہ واقعی اللہ سے محبت ہے تمہاری. تب پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہو جب حالت کبر کے ماں باپ کی جناب خدمت کرو گے. اور کیسے رہو ان کے ساتھ, کیا انگلی رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ کیا رویہ ہونا چاہیے تمہارے احسان کا. کہ اگر 2 وقت کی روٹی دے تو بہت بڑا کام کر رہے ہو کیا؟ کوئی کنارہ اور کونا دے تو بہت بڑا کام ہوگا کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حق تو یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف, انہیں تو اف بھی نہ کہو. عربی میں اف کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہو. لاپرواہی سے, بے پرواہی سے جھڑک کر جو اولاد کہنا چاہتی ہے کم سے کم وہ ہے اف ہو. اور کچھ بدبخت جو دنیا میں بھی تباہ ہوں گے وہ صرف ہوں پر نہیں روتے, وہ تو گالیاں دیتے ہیں, وہ تو جھڑکتے ہیں, وہ گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندی ڈال دی احسان کے رویے کو یاد دلا کر کہ تم کو تو ہوں بھی نہیں بولنا چاہیے, ان کو ہوں, تم اف بھی نہیں کر سکتے ان سے اف. آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں لوگ, بچے کیا کر رہے ہیں, بالغ بچے کیا کر رہے ہیں, شادی شدہ لڑکے کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, بوڑھے ماں باپ کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اف تک بیان نہیں کیا جا سکتا. شروعات یہاں سے شروعات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی کہ ولا تنہرہما, تم انہیں جھڑک بھی نہیں سکتے, تم انہیں جھڑک نہیں سکتے, انہیں جھڑکو نہیں, اف بھی نہیں کر سکتے, جھڑک بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا بات ہے. دیکھیے کہ اف نہیں کہا جائے گا, جھڑکا نہیں جائے گا ایسے ماں باپ کو, چاہے ان کی کرکری ہو, غیر ضروری خواہشیں ہوں, غیر ضروری بک بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اف نہیں ہوگا, اس کے باوجود جھڑکا نہیں جائے, سمجھا جائے گا کیا ابا, ہاں ہم کریں گے, ہاں ٹھیک ہے بابا ہم ایسا کریں گے, ہاں ابو ہم کریں گے, یہ رویہ ہوگا ان کے ساتھ, سمجھایا جائے گا. ٹھیک ہے, مانے نہ مانے, اس ضد کو خواہش کو پورا کریں نہ کریں, کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ بچہ ہی ہو جاتا ہے, جو بوڑھا ہوتا ہے وہ بچہ جیسا ہو جاتا ہے. وہ نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق, فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو ہم معمر کرتے ہیں, معمر بہت عمر والا, تو اس کی خلق میں پلٹ دیتے ہیں اس کو کہ بوڑھا بچہ بن جاتا. جیسے لوگ کہتے ہوئے نا کہ ہے 55 کا لیکن دل ہے 55 کا, کہ بالکل آئس کانڈی کے لیے بھی ضد کرے گا بوڑھا, ویسا کرے بھی نہیں وہ. لیکن اس سب کیفیت کے باوجود تمہارا رویہ کیا ہوگا کہ نہ تو اف کہو نہ تو جھڑکو, اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ ان سے کہو تو قول کریم, نرم بات, قول کریم. کیا بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ رحیم اللہ کریم, کیا بات ارشاد فرما رہا ہے کہ قول کریم اختیار کرو ان کے ساتھ, قول کریم. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو قول کریم سے پیش آئے گا اللہ کریم کے پاس رضا پائے گا نا, اللہ کریم کے پاس. اور جو قول کریم کا معاملہ کرے گا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ, تو یہ بھی بوڑھا ہونے والا ہے, یہ بھی تو بوڑھا ہونے والا ہے, تو اس کا بھی سامنا قول کریم سے ہوگا. اگر اس نے قول کریم کا معاملہ نہیں کیا تو اف کیا, جھڑکیاں اور گالیاں کھائے گا, یہ بھی جھڑکیاں اور گالیاں کھائے گا اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ یہ 3 رویے اس نے اختیار نہیں کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے, اور تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے 24ویں آیت میں سورہ بنی اسرائیل کے, کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, وَخْفِضْ جھکے رہو, انکساری کرو ان کے ساتھ. کس طرح, بڑی پیاری مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہما جناح الذل, جناح کہتے ہیں پروں کو,
ذل کہتے ہیں ذلت سے جھکانا. دیکھیں پروں کو محبت سے شفقت کون جھکاتا ہے؟ مرغی کو آپ نے دیکھا ہے چوزوں کو کیسے سمیٹ لیتی ہے, پرندوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کو کیسے سمیٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اتنی شفقت, اتنی رحمت کا معاملہ اختیار کرو ان کو سنبھالنے کے بارے میں. ہو سکتا ہے بچوں جیسے ہو جائیں گے, بہت سے بچوں جیسے ہو جاتے ہیں, لیکن اتنی رحمت کا معاملہ کرو جناح الذل کی طرح. کتنا رحم دل ہونا پڑے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیا کر رہے ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں تو کیا لے کر جائیں گے اور کیا پائیں گے اپنی اولاد سے. دیکھیں ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں والدین کے ساتھ اور ہماری اولاد کیا کرے گی ہمارے ساتھ. کیونکہ والدین کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں ملتا ہے, دنیا میں سامنے آتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو یا برا سلوک ہو, اس کا بدلے کا اچھا حصہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا, دنیا میں بھی سامنے آئے گا. تو اسے بہت صحیح رویہ اختیار کرنا پڑے گا, بہت چوکنا رہ کر رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور یاد رکھو کہ تمہارا جھکنا رحمت کے ساتھ, من الرحمہ, رحمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, ملائمت کے ساتھ. یہ رویہ تم کو اختیار کرنا پڑے گا. بوجھ سمجھ کر نہیں, بوجھ کہ کیا کریں, ہو گیا 80 کا بڈھا, کیا کرے ہے 70 کی بڈھی, کیا کرے برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نہیں, رحمت کے ساتھ کہ اللہ تو نے رحم کیا, انہوں نے بھی بہت رحم کیا, تو میں بھی رحمت ہی کروں گا, اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں رحمت کروں گا. اور کیا بات یاد دلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, 24ویں آیت جہاں مکمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو خاص وہ موقع اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ایک بچے کا وہ جب سب سے زیادہ کمزور تھا ماں باپ کی مہربانی کا, بہت مستحق اور محتاج تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو دعا کرتے رہو ان کے بارے میں, نہ صرف سارا رویہ عملاً اختیار کرو بلکہ دعا کرتے رہو اس رویے کے اختیار کیے. کیا دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ رب ان پر رحم کر, تو بھی رحم کر. میں تو کوشش کر رہا ہوں, لیکن تو بھی ان پر رحم کر. کیسا رحم, کیسی شفقت, کیسی مہربانی. ربیانی صغیرا, جبکہ انہوں نے مہربانی کی تھی جب میں صغیر تھا. انہوں نے بڑے رب کی طرح ارباب کی طرح مجھے تربیت کی, مہربانی کی, اس نے سلوک کیا, محبت دی اور شان کریمی سے پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ ان پر ویسی مہربانی کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آدمی کیا تھا, پیٹ میں تھا, تو کتنی تکلیف بنا ماں کے لیے. بچہ غور تو کرے, اولاد غور تو کرے, چاہے نوجوان ہو بوڑھا ہو, بوڑھے ماں باپ سمجھ غور تو کرے کہ وہ 9 مہینے کچھ دن کتنا بوجھ بنا رہا اپنی ماں پر, اور اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ دیا نہیں جا سکتا. اس ماں کا جو اس کیفیت میں, ذرا اس کیفیت کو دیکھیے, نوجوان دیکھے, بڑے دیکھے, یاد کرے, گہرائی سے دیکھیں کہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ہماری مائیں کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع یاد دلایا کہ جب تو چھوٹا تھا, صغیر تھا, انہوں نے بہت مہربانی کی, تو وہ یاد کر کے دعائیں کر. پورا منظر ذہن میں لا. تو اس وقت نہیں جانتا تھا, لیکن دوسرے بچوں کو تو دیکھتا ہے, ایک حاملہ ماں کو تو جانتا ہے, وہ بچے کی کیفیت کو جانتا ہے, اور 15 سال تک اس کی کیفیت, 9 ماہ 9 دن سے لے کر 15 سال تک کی کیفیت کتنا سنبھالا اس ماں نے, باپ نے کتنا سنبھالا, ماں نے کتنا سنبھالا. اور ماں کا تو جواب نہیں ہے, ماں کا تو کوئی جواب نہیں ہے. باپ تو بچے کے رونے پر کروٹ بدل سکتا ہے, کروٹ بدل کے سو جا سکتا ہے, لیکن کیا ماں سو سکتی ہے کیا؟ ماں کی نیند حرام, ماں کا چین حرام, ماں کا کوئی پل چین سے نہیں گزر سکتا اگر بچہ پریشان ہو. ہم دیکھتے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, آپ کے بچے, آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا, ماؤں کو دیکھا ہوگا تڑپتے ہوئے, کتنی بیکل, کتنی بے چین. اللہ تعالیٰ خاص وہ موقع یاد دلایا 24ویں یاد کرو کہ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, اور ویسا رحمت اور مہربانی کا معاملہ ان کے ساتھ اختیار کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور دیکھو ماں باپ سے, میاں بیوی سے کہا جا رہا ہے, بوڑھے ماں باپ کے بارے میں میاں بیوی سے, کہ دیکھو ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے نفوس میں, تمہارے دل میں, تمہارے جی میں کیا ہے, دل دماغ میں کیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, لوگ اداکاری کرتے ہیں, اداکاری, میاں بیوی مل کے اداکاری. شوہر کہتا ہے ارے ذرا سا سنبھال لے, بڈھا ہے کتنے دن کا, ذرا سا سنبھال لے, بڈھی ہے کتنے دن کی, ابھی مر جائیں گے. ارے کیا ان کے مرنے کی امیدیں کرتے ہو, بوجھ سمجھتے ہو؟ ایسی اداکاری اور جھوٹی اداکاری بھی نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہو ہم جانتے ہیں, جھوٹی اداکاری قبول نہیں کی جائے گی. کہ بڈھا سمجھتے ہو, بڈھی سمجھتے ہو, بوجھ سمجھتے ہو, انتظار کر رہے ہو کہ ابھی مریں گے,
थोड़ा सब्र कर लो जान, अभी मर जाएगा बुड्ढा, अभी मर जाएगी बुड्ढी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिमा फी नुफूसिकुम, अरे तुम्हारे दिलों में क्या है वो हम जानते हैं। किससे छुपाते हो? अदाकारी किसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो? दिखावा किसके साथ कर रहे हो? हम तो तुम्हारे जी में क्या है, नफ्स में क्या है वो जानते हैं। अब कोई छुपा सकता क्या? कोई चालाक शोहर, कोई चालाक बीवी छुपा सकती है क्या? और अदाकारी कर सकती है क्या? और अदाकारी का रवैया इख्तियार कर सकती है क्या? अल्लाह ने उंगली रखकर बता दिया। और फिर अल्लाह ताला ने याद दिलाया, और याद रखो कि ये रवैया सब बदल दो, साले बन जाओ साले। क्यों? मामला अल्लाह से है, किसी ऐसी वैसी हस्ती से नहीं है। मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला से है, जो तुम्हारे नफस नफस रग रग सोच सोच से वाकिफ है। तुम्हारा मामला उससे। तो क्या करो? 24वीं 25वीं आयत को मुकम्मल कर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन तकूनु सालिहीन, कि देखो साले बन जाओ, मक्कारी नहीं, अदाकारी नहीं, झूठ नहीं, धोखा नहीं, साले बन जाओ, साले रवैया इख्तियार करो, साले सोच इख्तियार करो, नेकी की सोच इख्तियार करो। तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फइन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, बड़ा पलटने वालों को कबूल करने वाला, बड़ा मग़फ़िरत करने वाला। गलतियां मुझसे हुई, मैं जानता हूं, मुझ जैसा नालायक कोई नहीं अपने वालिदैन से। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे बन जाइए। मैं अपने माँ बाप का मौका खो चुका, जिनके पास है वो बहुत खुशनसीब है, वो सालेहीन बन जाए। तो अल्लाह से मामला है कि जो बहुत कबूल करने वाला है पलटने वालों को, उसकी तरफ आने वालों को, और गफ्फार है, गफूर है, मग़फ़िरत करने वाला है, मग़फ़िरत को कबूल करने वाला है। तो आप देखिए यहां और वहां दोनों जगह एक जबरदस्त बदला वो गफ्फार देने वाला है। तो आइए आज हमने तीन जगह की आयतों की रोशनी में जो सबक लिया उसका याद आखिर में कर लें। कि पहले हमने याद किया कि इस्लामी खानदान की जो बुनियाद है, एक बाप, एक शोहर घर का जिम्मेदार कैसे हो, तो सूरह तहरीम की आयत बता रही है कि वो ये तय करके रखे कि उससे और उसके घर वालों को जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचना है। जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचना है, जन्नत के मुसाफिर, जन्नत के राही बनना है, अपने साथ अपने घर के लोगों को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर। फिर उसके बाद सूरह तगाबुन से आयत 15-16 से हमको मालूम हुआ, आयत 14-15 से, कि देखो बीवियां भी दुश्मनी कर सकती हैं, बच्चे भी दुश्मन बन सकते हैं और बहका सकते हैं इताअत की राह से, बंदगी राह से। तो बचो उनको दुश्मन समझकर, मगर ऐसे दुश्मन समझ के धुतकार दो, गलत रवैया इख्तियार करो, बल्कि ताफू माफी करो, इख्तियार करो, तस्फू दरगुजर करो, तगफिरू मगफिरत भी करो, क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बहुत माफ करने वाला है। हम भी माफी चाहते हैं तो तुम उनको भी माफी दो, और चलो लेकर उनको कि वो दुश्मनी ना करें बल्कि नेकी करें। और फिर अल्लाह याद दिया कि देखो माल और औलाद का फितना, माल और औलाद का फितना, बचो उससे, माल के फितने से, औलाद के बारे में बचो, आम मामलात में बचो, और औलाद की परवरिश के सिलसिले में हराम माल से बचो, और उसकी परवरिश ऐसे खुतूत पर करने से बचो जो अल्लाह की बंदगी के खिलाफ है, शैतान की तमन्नाओं, दी हुई तमन्नाओं के साथ है। तो ऐसी तरबियत से रुको। और फिर इसलिए कि अगर बदला चाहते हो तो दुनिया आखिरत का बदला तो अल्लाह के पास है। और ये 3 आयतें हमने पढ़ी सूरह बनी इसराइल से, कि हमने हमारे लिए माँ बाप के अहकामात सबसे ज्यादा वाज़ेह करके रख दिए, और बिलखुसूस बूढ़े माँ बाप। दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बूढ़े माँ बाप है। बाहर ओल्ड एज होम में उनको डाल दिया गया, और यहां उनके लिए वृद्ध आश्रम बनाकर रख दिए गए। बूढ़े हमारे घर की रौनक है, बूढ़े माँ बाप हमारे घर की रूह है, बूढ़े माँ बाप हमारे घर की जान है। और वो रवैया हम नीचे तक देंगे अपनी औलाद तक, अगर उनके साथ सही रवैया इख्तियार करेंगे, और उनको दर बदर कर देंगे, दर बदर, तो खुद भी दर बदर हो जाएंगे। और सिर्फ दर बदर नहीं, अल्लाह की रहमत से दर किनार हो जाएंगे। ये रवैया इख्तियार करने का आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस्लामी खानदान तुझे अपनी आयतों से मतलूब है, वैसे ही हमें बनने वाला बना दे, वैसे ही कोशिश करने वाला बना दे। हमारी औलाद में वैसी ही सोच ला, और हम वालिदैन को, अपने वालिदैन के सिलसिले में, हम बच्चों को अपने वालिदैन से ऐसी रवैया इख्तियार करने की तौफीक दे जो तेरे अहकामात में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हजरात, अभी वक्फा नहीं है, इसके बाद एक अहम तकरीर होगी, तरबियत औलाद एक फरीज़ा। मोहतरम वालिद अली खान साहब के हम शुक्रगुजार है कि इस मौजू का एक तरह से उन्होंने हक अदा कर दिया। अल्लाह हम सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इज्तिमा के दूसरे मेहमान मुकर्रर
محترم مولانا عطا اللہ محمدی صاحب سے گزارش ہے جو تربیت اولاد ایک فریضہ اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز شرکائے اجتماع، آج کے اس مدرسہ اشاعت القرآن کی اجتماع کی مناسبت سے سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے آج یہ نیک کام کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں۔ اس نیک کام کو منعقد کرنے والے جو لوگ ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا مفتی کلیم رحمانی صاحب اور ان کے تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام افراد کا کہ آج کے اس مطلب پرستی کے دنیا میں مادیت کے دور میں بھی دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر بھی کچھ دینی جذبہ پایا جاتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے یہاں پر آنے کے بارے میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بتع بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، رواہ البخاری۔
صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت آتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے ایسی محفلوں پر۔ اور اللہ رب العالمین کی محفل مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی سکینت آسمان سے آتی ہے اور اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے نزدیک جو سب سے مقرب فرشتہ ہے ان کو کہتا ہے دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، فلاں فلاں جگہ کے پوسد میں آ کر کے وہ جمع ہوئے ہیں اور وہ اللہ میں میری کتاب کی باتوں کو اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی محفل جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ویسی محفل میں بیٹھنے والوں کو قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ بہرحال اس اجتماع کی مناسبت سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے تربیت اولاد ایک فریضہ۔ یہ بڑا وسیع عنوان ہے۔ تربیت اولاد ایک فریضہ، یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے، یہ بڑا وسیع عنوان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آنے والے ایک شخص کے سوال سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اپنے انتہائی شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا کر کے لایا اور اس نے کہا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جو سید التابعین تھے، یہ مسجد نبوی کے امام تھے، ان کو کہا حضرت میرے اس بچے کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ میرا بچہ نیک بنے، میرا یہ بچہ صالح بنے، میرا یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرا یہ بچہ میرے مرنے کے بعد دنیا میں نیک نیتی اور صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو سید التابعین تھے انہوں نے کہا تم نے تو بہت لیٹ کر دیا۔ کہا لیٹ؟ ابھی یہ شیر خوار بچہ ہے، ابھی اس کو پیدا ہوئے چند دن ہی ہوئے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کے لیے لیٹ کر دیا، تاخیر کر دی؟ کہا ہاں، تم کو اس بچے کے بارے میں وب آ کر کے مجھ سے پوچھنا چاہیے جب تم اس کی ماں کا انتخاب کیا تھا، جب تم جس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اس وقت آ کر کے تمہیں پوچھنا چاہیے کہ میں فلاں خاندان کی فلاں لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ غور کریں تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، چونکہ ان کے نزدیک پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جس کو امام بخاری رحمت